دوسری بات میں نے یہ عرض کرنی تھی کہ موت ہر کسی کو آنی ہے، کوئی پتہ نہیں کب آ جائے۔ مجھے کوئی یقین نہیں، کوئی اعتبار نہیں کہ میں آج کا سبق بھی پورا کر سکوں گا کہ نہیں، مجھے کوئی یقین نہیں۔ آنی ہے موت، پتہ نہیں کب آ جائے۔ تو عقل مند وہی ہے جو اپنی موت کی تیاری کرے، مرنے کے بعد جو کچھ ہونا ہے نا اس کی تیاری کرے۔ ہم انسان ہیں، غلطیاں ہو جاتی ہیں، گناہ بندہ کر لیتا ہے، تو ایک واحد طریقہ ہے معافی کا کہ بندہ اللہ کی بارگاہ میں توبہ کر لے۔ اگر حق عبد بندے کا حق مارا ہے تو بندے سے معاف کرا لے، اگر حق عبد نہیں ہے، اللہ کے حقوق میں کچھ ہوا ہے تو بندہ اللہ کی بارگاہ میں توبہ کر لے۔ توبہ کر لے بندہ، توبہ کرنے سے بندے کا گھٹتا کچھ نہیں ہے۔ مجھے جب بھی احساس ہوا کہ مجھ سے غلطی ہوئی ہے تو میں نے تو جمعہ کے خطبہ میں بھی توبہ کر لی تھی، معذرت کر لی تھی، معافی مانگ لی تھی، اللہ مجھے معاف کر دے۔ میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں۔ سن 77 میں اس وقت پرائم منسٹر تھے ذوالفقار علی بھٹو۔ ہم نے ان کے خلاف تحریک چلائی جس کا نام تھا تحریک نظام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ لوگوں نے جانیں بھی قربان کی، سب کچھ کیا، ہم نے بھی، میں خود جیل میں رہا ہوں، جیل میں تھا۔ آج سن 77 کی آج کی تاریخ کو میں جیل میں تھا۔ پولیس والوں نے مارا بھی بڑا تھا ہمیں، بڑے سخت لفظ بھی انہوں نے کہے تھے۔ اچھا وقت گزر گیا، بھٹو کو پھانسی ہو گئی۔ بعد میں پتہ چلا یہ تحریک چلوانے والا امریکہ تھا۔ کیوں؟ اس لیے کہ بھٹو نے ایٹم بم بنانے کی بنیاد رکھ دی تھی اور امریکہ اس کو نشان عبرت بنانا چاہتا تھا۔ اور پھر بھٹو نے ہی قادیانیوں کو کافر قرار دلوایا تھا۔ اگر وہ تعاون نہ کرتا تو قادیانیوں کو کبھی کافر اسمبلی ڈکلیئر نہ کرتی۔ یہ تو حضرت مولانا نورانی صاحب رحمۃ اللہ علیہ اور دوسرے جو اسمبلی میں علماء تھے ان کی حکمت عملی تھی کہ انہوں نے سب کو ساتھ ملا کر کام شروع کیا تھا۔ اور قادیانی بھی مخالف تھے بھٹو کے، اور وہ تحریک کے پیچھے، حالانکہ کیا مولوی صاحبان دوسرے تحریک چلا رہے ہیں، تصور بھی نہیں ہو سکتا تھا کہ پیچھے قادیانی بھی ہوں گے۔ وہ بڑے طریقوں سے کام کیا جا سکتا ہے نا۔ تو جب مجھے احساس ہوا تو میں نے جمعہ کے خطبہ میں سب لوگوں کو گواہ بنا کے کہا تھا گواہ بن جانا، مجھ سے غلطی ہوئی کہ میں اس تحریک کا حصہ بنا جس کے پیچھے امریکہ کے پیسے چل رہے تھے، ڈالر چل رہے تھے۔ میں اللہ سے بھی معافی مانگتا ہوں، آپ سے بھی معافی مانگتا ہوں۔ تو میری یہ عادت ہے کہ میں معافی مانگ لیتا ہوں۔ پھر وہ کچھ عرصہ پہلے مسئلہ نبوت چلا۔ الحمدللہ میں نے کسی موقع پر کوئی ضد نہیں کی، کسی موقع پر جو مجھے سمجھ آتا تھا میں نے وہی کیا۔ دوسرے علماء تو بات ہی نہیں سنتے تھے، بڑے علماء جو ہیں، اس کا تو مجھے افسوس رہے گا کہ کاش وہ بات سنتے، سناتے، سمجھاتے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے خود ہی کرم کیا، میں رویا تھا اللہ کی بارگاہ میں، مزار شریف پر بھی حاضر ہوا،
پھر اللہ کی بارگاہ میں رویا، رب العالمین وہ طریقہ تو سمجھا مجھے کہ میں اس کرائسس سے نکل سکوں۔ تو اللہ تعالیٰ نے وہ طریقہ سمجھا دیا۔ جب مجھے سمجھ آ گیا ہم نے وہ لکھ کر دے دیا۔ اس رجوع کرنے میں کوئی ہم نے آر محسوس نہیں کی۔ اور پھر بھی میرا اعلان ہے کہ اب بھی اگر کوئی کسر رہ گئی ہے باقی، تو یہ میرے استاد ہیں سید حسین الدین شاہ صاحب پنڈی والے، اللہ ان کا سایہ سلامت رکھے، اور کراچی میں مفتی منیب الرحمان صاحب ہیں، ہماری تنظیم المدارس اہل سنت کے وہ صدر ہیں۔ وہ مجھے کہیں بھی تیری یہ غلطی ہے تو میں بحث بھی نہیں کروں گا، چپ کر کے سائن کر دوں گا۔ وہ توبہ کا کہیں گے تو توبہ کروں گا۔ توبہ کرنے سے بندے کا گھٹتا کچھ نہیں ہے۔ تو عرض یہ کر رہا تھا کہ غلطی ہو جائے تو بندے کو توبہ کرنی چاہیے۔ پھر ایک اور واقعہ ہوا تھا یہیں اسی جگہ، مسئلہ تھا اعانت و استعانت کا۔ تو گولڑا شریف کے تھے حضرت پیر سید نصیر الدین شاہ صاحب نصیر مرحوم۔ میں نے ان کے خلاف تقریر کی، وہ جو علمی اختلاف تھا میں نے بیان کیا اس کو۔ ظاہر ہے اس پر وہ گولڑوی حضرات نے ناراضی ہونا تھا، کون سا راضی ہونا تھا، سلسلہ چلتا رہا۔ مجھے کبھی احساس نہیں ہوا کہ میں نے کوئی غلط کیا ہے، بلکہ یہی سمجھتا رہا کہ ٹھیک ہے مسئلہ میں نے بیان کیا ہے۔ پھر شاید 2-2.5 سال پہلے اچانک صاحبزادہ نظام الدین صاحب جامی، اللہ ان کو سلامت رکھے، ان کا اچانک ٹیلی فون آ گیا۔ کیا حال ہے، ٹھیک ٹھاک ہو؟ میں گولڈے شریف تو بولنا پیا نا، میں بڑا خوش ہو گیا۔ میں کہا جی لنڈو ونڈا میں کی کرنا، تھوڑا ٹیلی فون آیا۔ خیر پہلے ٹیلی فون پر باتیں ہوتی رہیں۔ پھر شاید پچھلا سال تھا، 11 محرم کو وہ خود یہاں تشریف لے آئے، خود۔ ویسے ہمارا اور ان کا تو مقابلہ ہی کوئی نہیں نا، کوئی مقابلہ نہیں ہے، ہم تو کمزور لوگ ہیں۔ لیکن کئیوں کے اندر ظرف بڑا ہوتا ہے۔ وہ آئے، ملے، بیٹھے اور کہنے لگے کہ ماں علم ہے کہ تساں ماں دے والد دے خلاف تقریر کی تھی، تو ماں اس دے باوجود آیا کہ ماں دے والد نو نبوت دے منصب تے فائز نہ کرو، علمی اختلاف ہو سکنا۔ آئے، اچھا پھر مجھے انہوں نے دعوت بھی دی کہ تم نے گولڑا شریف آنا ہے ختم نبوت کانفرنس میں۔ میں کہا جی ٹھیک آؤں گا۔ دعوت دی، پھر اس کے بعد وہ خاموشی چھا گئی۔ پھر انہوں کانفرنس سے چند دن پہلے ان کے ساتھی دعوت نامہ لے کر آئے کہ جی پیر صاحب نے بھیجا ہے، آپ ضرور آئیں وہاں۔ میں نے کہا نہیں، جب تک پیر صاحب مجھے خود ٹیلی فون نہیں کریں گے نا، وہ بات پرانی ہو گئی ہے، اتنی دیر تک میں نہیں آؤں گا۔ اور دوسرے دن ہی جامی صاحب کا ٹیلی فون آ گیا۔ اب دیکھیے کہ میں نے ان کے والد کے خلاف تقریر کی تھی، وہ پھر بھی کوئی محتاج نہیں ہے وہ میرے کہ ان کو کوئی میری ضرورت ہو، لیکن وہ انہوں نے بڑے پن کا مظاہرہ کیا اور تشریف لے آئے۔ پھر مجھے آستانہ عالیہ گولڑا شریف پر تقریر کے لیے بلایا، اور جو میں نے وقت ان سے عرض کیا تھا انہوں نے وہی وقت مجھے دیا۔ بعد میں بھی ان کا ٹیلی فون آیا کہ بڑا شکریہ تساں آئے ہو، یعنی جیسا ہوتا ہے طریقہ کار۔ پھر بھی بات آئی گئی ہو گئی۔ کچھ دن پہلے
کسی ساتھی نے نا میری اسی تقریر کا کلپ فیس بک پر لگایا تھا. جو ہی میں نے سنا میں نے کہا یہ کیا ہو گیا. میں علمی اختلاف کرتا ہوں، اکثر کرتا ہوں، اپنوں سے بھی کرتا ہوں، بیگانوں سے بھی کرتا ہوں، لیکن علمی اختلاف کرتے وقت میرا لہجہ سخت نہیں ہوتا. اب مناظرہ میں کبھی کبھی تیز لہجہ ہوتا ہے، یا تقریر میں وہ جوش ووش ہوتا ہے کبھی، لیکن علمی اختلاف کرتے وقت لہجہ نہیں ہوتا. لیکن مجھے بڑا شاک ہوا کہ میرا لہجہ درست نہیں تھا. دیکھیے سامنے قرآن شریف پڑھا ہے، مجھے نہیں پتا میری موت کب آ جائے گی، تو میں آپ کو گواہ بنا کر، ایک حق عبد ہے، اب وہ تو قبر کے اندر ہیں، کیسے ان سے معذرت کروں. مجھے اس لہجے میں بات نہیں کرنی چاہیے تھی. مجھے اس وقت خیال ہی نہیں آیا کہ میں کس لہجے میں بات کر رہا ہوں. حالانکہ ان کو پیر سید نصیر الدین شاہ صاحب نصیر کو کئی نسبتیں حاصل ہیں. 3 بڑی نسبتیں جو میرے ذہن میں ہیں میں بیان کر دیتا ہوں. ایک تو وہ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم جن کا میں اور آپ کلمہ پڑھ کر مسلمان بنے ہیں، مسلمان ہیں، ان کی اولاد میں سے ہیں. دوسرا پھر سرکار کی اولاد جو ہے، سرکار کی ذریت، اس کی کئی شاخیں ہیں. دوسری ان کو نسبت یہ حاصل ہے کہ وہ سرکار غوث اعظم محبوب سبحانی قطب ربانی حضرت شیخ سید عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ آپ کی اولاد میں سے ہیں. اور تیسری نسبت یہ ہے جو مجھے معلوم ہے، اور بھی نسبتیں ہوں گی. تیسری نسبت یہ ہے کہ وہ حضرت اعلیٰ گولڑوی حضرت پیر سید مہر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے پڑپوتے ہیں. یہ کتنی نسبتیں حاصل ہیں ان کو. تو میں پورا حق ابد تو ادا نہیں ہو سکتا، لیکن آپ کو گواہ بنا کر میں کہتا ہوں کہ مجھے اس لب و لہجے پر بڑا افسوس ہے. میں اللہ کی بارگاہ میں معافی مانگتا ہوں، اللہ تعالیٰ مجھے معاف فرمائے. اور جن گولڑوی حضرات کا جس کا بھی دل دکھا ہے، ان سے بھی گزارش ہے کہ وہ بھی معاف کر دیں. اللہ بھی معاف کرنے والا ہے، آپ بھی معاف کر دیں. اب دیکھیے میں نے اللہ کی بارگاہ میں توبہ کی ہے، معافی مانگی ہے. میرا کچھ بگڑ گیا ہے؟ کچھ نہیں بگڑا. میرا کیا بگڑا ہے؟ اور اسی طرح میں اپنے اس چھوٹے برخوردار سے ہاتھ جوڑ کے کہتا ہوں، خدا کے لیے ضد نہ کر، نہ ضد نہ کر. یہ بہت بڑی بارگاہ ہے جہاں آپ نے ہاتھ ڈال دیا ہے. شاید آپ نے جان بوجھ کر نہیں کہا، بس وہ جوش بیان میں آپ کی منہ سے نکل گیا. ہمارے منہ سے بھی باتیں نکل جاتی ہیں، لیکن وہ بارگاہ بڑی بارگاہ ہے. اور اتنی بڑی بارگاہ ہے کہ آپ نے خود تسلیم کیا ہے کہ میں خطا کی نسبت کو سیدہ زہرا طیبہ طاہرہ کی طرف کرنا جائز نہیں سمجھتا. جب یہاں تک آپ نے کہہ دیا ہے تو خدا کے لیے اپنی دنیا بھی مت بگاڑو، اپنی آخرت بھی مت بگاڑو. اتنی سی بات کہنی ہے، اتنی سی بات کہ یہ جو میں نے خطا کی نسبت کی تھی سیدہ پاک کی طرف، یہ مجھ سے خطا ہوئی ہے. اللہ تعالیٰ مجھے معاف فرمائے. میں اس کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہوں. بس اتنی بات ہے. یہ آواز ان تک پہنچے گی، میں ان کو پیغام دے رہا ہوں. اگر وہ توبہ نہیں کرتے تو پھر ہم کیا کر سکتے ہیں سوائے اس کے کہ آپ سے عرض کریں کہ بھائی صاحب برخوردار،
بس پھر ہمیں مناظرہ کی تاریخ دے دو، لیٹ نہ کرو۔ ٹھیک ہے، پھر میدان مناظرہ لگے گا، پیر منور حسین شاہ صاحب ان کی سرپرستی میں، تاریخ آپ بتاؤ گے، جگہ کا انتظام وہ کریں گے، اور صرف وہی نہیں ہوں گے ساتھ، پھر آپ دیکھیں گے پاکستان کے کتنے آستانے وہاں جمع ہوتے ہیں، کتنے علماء جمع ہوتے ہیں، لیکن وہ مناظرہ کر کے یہ تو ہوگا کہ الحمدللہ ہم نے سیدہ زہرا پاک کی گدائی کی ہے، لیکن آپ کے اڑنے کی ہمیں خوشی نہیں ہوگی۔ اور مجھے یقین ہے، مجھے پتہ ہے میں نے بات کس طرح کرنی ہے، کہ دوسری ٹرن کی باری نہیں آئے گی، دوسری ٹرن کی باری نہیں آئے گی، ہم مناظرہ جیت جائیں گے لیکن ہمیں پھر خوشی نہیں ہوگی، افسوس رہے گا کہ ہمارا ایک ساتھی وہ ضائع ہو گیا۔ تو میں پھر کہتا ہوں کہ خدا کے لیے ضد نہ کرو، اپنے آپ پر بھی رحم کرو اور اہل سنت پر بھی رحم کرو۔